نمبر 7، عملی نمونہ بننا۔ دعوت میں یہ نہ ہو کہ دعوت ہم صرف زبان کے داعی بن جائیں، بلکہ ہماری زندگی دعوت کا ایک شعبہ ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، حدیث جب بھی ہم پڑھاتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ دیکھیے حدیث قول ہے، فعل ہے اور اقرار ہے یا تقریر ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے صرف آپ کے اقوال میں منحصر نہیں ہے، آپ کے اقوال میں مقید اور محصور نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو علم ہے آپ کے افعال کے باب سے بھی آتا ہے۔ لہذا داعی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کی تبعیت میں ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اقوال جہاں علم ہو وہیں اس کے افعال بھی علم کا باب ہونا چاہیے، دروازہ ہونا چاہیے۔ لوگ اس کو دیکھ کے، اور لوگ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھ کے سمجھتے شاید یہ بھی سنت ہو، لیکن بعض اوقات ہمارا عمل غلط ہوتا ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ آپ عمل نہ کریں اور لوگوں میں بڑی بڑی باتیں کریں اور پھر لوگ آپ کے اوپر تنقید کریں تو آپ کہیں کہ بھائی ہمارا عمل مت دیکھو، ہماری بات دیکھو۔ یہ بہت ہی شرم کی چیز ہے کہ داعی ایسا کہے کہ بھائی ہمارا عمل مت دیکھو، ہماری باتیں دیکھو۔ ہمارا عمل کیوں مت دیکھو؟ لوگ آپ کی بات پہلے دیکھتے ہیں، عمل پہلے دیکھتے ہیں۔ وہ سر سے پاؤں تک آپ کو پہلے دیکھیں گے، آپ کی بات کان میں جانے سے پہلے۔ لہذا داعی کا ظاہر اور اس کا عمل یہ بھی اچھا ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کی عملی زندگی، اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ تو ہم عمل سے کورے ہو کر لوگوں کو عمل پہ لائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری بات کا اثر تبھی ہوگا جب ہماری زندگی میں عمل ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ نے یہود سے کہا تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب کا علم رکھتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، تم کو عقل نہیں ہے۔ کہ ایسا آدمی جو اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو اور دوسروں کو خیر کی تلقین کرتا ہو، اس کو داعی کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو عاقل بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ عقل مند بھی نہیں ہے، اس کی عقل صحیح نہیں ہے۔ لہذا داعی کو اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے۔